فقطع تو کاٹ دی گئی، دابر القوم قوم کی جڑ، کس قوم کی؟ الذین ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ نے کاٹ دی، بلکہ کیا کہا گیا؟ کاٹ دی گئی۔ میں لفظ کی بات کر رہی ہوں کہ یہ کہنے کی بجائے کہ اللہ نے کاٹ دی، یہ کہا گیا ہے کاٹ دی گئی، اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ کیوں؟ یعنی شر کی نسبت براہ راست اللہ کی طرف نہیں کی گئی، حالانکہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، کوئی تکلیف آئے یا کوئی خوشی آئے سب آتی اسی کی طرف سے، لیکن شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی۔ اس کی ایک اور مثال ہے، سورۃ الجن آیت نمبر 10 میں آتا ہے اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا، کہ کیا زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا؟ یعنی یہ نہیں کہا اللہ نے شر کا ارادہ کیا، بلکہ اشر ارید وہاں بھی مجہول استعمال ہوا ہے، یعنی یہ کہنے کی بجائے کہ تیرے رب نے شر کا ارادہ کیا یا رحمت کا کیا، کیا کہا گیا؟ ایک کو مجہول انداز میں بیان کیا گیا اور ایک کو معروف انداز میں۔ اشر ارید بمن فی الارض یہاں اریدہ کہا گیا اور وہاں ام اراد بہم ربہم رشدا۔ اس میں ایک ادب کا پہلو بھی تو ہے نا، یا نہیں؟ یعنی گفتگو جو ہوتی ہے یا بات کا جو انداز ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے اور وہ میٹر کرتا ہے، اور قرآن سے ہمیں گفتگو کے آداب بھی پتہ چلتے ہیں، بات کو بیان کرنے کا سلیقہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بات کس طرح کی جاتی ہے۔ بعض اوقات ایک ہی بات بالکل درست ہوتی ہے، سچ ہوتی ہے اور حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، مگر کہنے کا انداز درست نہیں ہوتا، تو انداز کی غلطی سے بات کچھ سے کچھ ہو جاتی، یعنی انداز کی جو کمزوری ہے اس سے بات بدل جاتی ہے۔ فقطع تو کاٹ دی گئی، دابر، دابر کا لفظ جو ہے نا دبر سے، دبر ہر چیز کا آخری حصہ ہوتا ہے، پشت کے معنی پیٹھ، ہر چیز کا آخری حصہ۔ تو قوم کی دابر کاٹ دی گئی، آخری حصہ بھی کاٹ دیا گیا، مراد اس سے کیا ہے؟ پوری جڑ کاٹ دی گئی۔ جیسے جڑ نچلا حصہ ہوتا ہے نا، آخری حصہ ہوتا ہے پودے کا، اوپر سے چلے تو اگر کسی پودے کے پتے کاٹ دیے جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ پودا بچ جاتا ہے، سروائیو کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی پودے کی جڑ کاٹ دی جائے تو پھر کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ مکمل ہلاکت کی طرف۔ تو اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا ان کی جڑ کاٹ دی گئی ان کے گناہوں کی پاداش میں، اور خاص طور پر یہاں ظلموا کہا گیا ظلم کی وجہ سے کہ اب ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا، مکمل خاتمہ۔ والحمد للہ رب العالمین، اور سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ اس نے جڑ کاٹ دی۔ کیا جب کسی قوم پر عذاب آئے تو اس موقع پر الحمدللہ کہنا چاہیے؟ ٹھیک کیوں کہا گیا والحمد للہ رب العالمین؟ ظلم کا خاتمہ کس بات کی علامت ہے؟ یہاں کیا کہا گیا کہ ایسی قوم کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا۔ تو ظلم کا خاتمہ کیا تقاضا کرتا ہے؟ شکرانے کا۔ اگر آپ سے کسی کا ظلم ٹلے تو آپ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ کہ یہ مصیبت ٹل گئی، فلاں جو مجھ پہ ظلم کرتا تھا اللہ نے اس کو روک دیا۔ تو یہاں جو اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے وہ اس بات پر ہے کہ اللہ نے ظالموں کا خاتمہ کیا، اور ظالموں کے خاتمے کا مقصد کیا ہے؟ ظلم کو ختم کر۔ جو ظالم ظلم کرتے ہیں نا، تو ظلم ختم کیا نا، تو ظلم کا خاتمہ جو ہے وہ ایک پسندیدہ بات ہے، کیونکہ شکر عام طور پر کب ہوتا ہے؟ جب کوئی نعمت ملتی، یا نہیں؟ عذاب کے آنے پر کسی قوم کے تو شکر نہیں ہوتا، لیکن کس بات پر شکر ہوتا ہے؟ ظلم ختم ہو گیا،